سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 183۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ الذين قالوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ معاہدہ کیا، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ہرگز کسی ایسے رسول پہ ایمان نہ لے آئیں، حتیٰ یأتینا بقربان، حتیٰ کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش کرے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، یقیناً تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے، بالبینات، واضح تر دلائل لے کر، بالذی قلتم، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جو تم کہہ رہے ہو، فلم قتلتموہم، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچ بولنے والے۔ فإن کذبوک، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے فقد کذب رسل من قبلک، یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی، جاءوا بالبینات، جو واضح دلائل لے کر آئے، والزبر، اور صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی آیت میں تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی ایک حیلہ سازی اور ایک خبیث حرکت کو بیان کر کے اس کی مذمت فرمائی اور اس کا جواب دیا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بیان فرمائی ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہودی نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی تھے۔ ایک تو منکر ہوتا ہے کہ چلو پیغام کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، کافر ہے، یقیناً وہ بھی عذاب کا مستحق ہے، لیکن ایک اس سے بڑھ کر یہ کہ مانتا بھی نہیں اور دشمنی بھی کرتا ہے۔ یہودی ایسی قوم تھے جنہوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا جس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی نہ کی ہو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار قاتلانہ حملے بھی کیے نہ۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ ایمان تو لاتے نہیں تھے، خود کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں،
اور ہم بڑے جو ہے وہ اللہ کے قریبی ہیں، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں نکالتے کہ بس وہ یوں کہہ لیں کہ عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے نت نئی چیزیں گھڑ لیا کرتے۔ آج کل ان کا یہی کام، یہی ڈیوٹی، آج کل کے دانشور اور بعض نام نہاد سکالر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے، میڈیا پہ بیٹھ کے، یوٹیوب بنا کر وہ انہی کی ڈیوٹی آج بھی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دشمنی اور تمسخر اور وہی رویے آج بھی جاری ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہاں ایک حیلہ انہوں نے کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کا پیغام پہنچایا، اللہ کی دعوت دی، اپنی رسالت ختم نبوت کو تسلیم کرنے کی بات کی، تو کہنے لگے جی ہمیں تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آئے تو تم ان سے ایک معجزہ طلب کرنا، وہ معجزہ یہ طلب کرنا کہ صدقہ، خیرات، مال غنیمت، زکوٰۃ، یہ مال اکٹھے کر کے وہ میدان میں رکھ دے، اللہ کے حضور گویا قربانی پیش کر دے، تو آسمان سے ایک سفید آگ آئے گی، وہ اس مال کو کھا لے گی، اٹھا لے گی، ختم کر دے گی۔ یہ نشانی، یہ معجزہ جو تمہیں دکھائے اس کو نبی مان لینا، جو یہ نہ دکھائے اس کو نبی نہ ماننا۔ یہ بات انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اللہ نے ہم سے کہی تھی۔ اور میرے عزیز دوستو، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ پہلے انبیاء میں یہ نشانی بھی پائی جاتی تھی، کیونکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے زکوٰۃ، صدقہ، مال غنیمت اس کو حلال قرار دیا، مستحقین استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ پہلی امتوں میں یہی حکم تھا کہ وہ اپنا صدقہ، اپنی خیرات، اپنی زکوٰۃ یا مال غنیمت وہ جمع کر کے ایک میدان میں رکھ دیتے۔ اگر اللہ کے ہاں ان کا جہاد قبول ہے، ان کا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ قبول ہے، تو اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس مال کو ختم کر دیتی تھی، اٹھا کے لے جاتی یا جلا دیتی یا جو بھی کرتی، لیکن وہ ختم ہو جاتا۔ یہ نشانی ہوتی اس بات کی کہ صدقہ بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، جہاد بھی قبول ہے۔ اس امت کی اللہ پاک نے ایسی پردہ پوشی کی کہ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ہماری کیسی پردہ پوشی کر دی۔ قربانی کریں، سارا گوشت بے شک خود کھا لیں، تقسیم کر دیں، دوستوں کو کھلا دیں، رشتہ داروں میں بانٹ دیں۔ اگرچہ افضل 3 حصے بنانے ہیں، لیکن اگر کوئی اس افضل پہ عمل نہ بھی کرے تو کسی کو کوئی پتہ نہیں کس کی قبول ہوئی ہے، کس کی مردود ہوئی۔ اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا، ساری کوشش ہماری قبول ہو گئی۔ صدقہ کریں، خیرات کریں، کسی کو کوئی پتہ نہیں قبول ہے نہیں ہے، یہ سب کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ جہاد کیا، مال غنیمت مجاہدین میں بانٹ دو، وہ اس کو استعمال کریں، جہاد قبول ہے۔ بس میرے محترم دوستو، یہ برکات ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اب یہودی کہتے ہیں کہ جناب آپ بھی ایسی کوئی نشانی پیش کریں، آپ بھی ایسا کوئی معجزہ دکھائیں، پھر ہم تسلیم کریں گے۔ لیکن چونکہ انہوں نے ماننا تو تھا نہیں، اللہ رب العالمین تو جانتے تھے کہ یہ ان کا مطالبہ محض ضد اور ہٹ درمی، اناد اور بغض پہ مبنی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر ایسا
پیش کر دیا جاتا تو یہ ایمان لے آتے۔ اللہ کو علم تھا، انہوں نے ایمان کو نہیں لایا۔ بس یہ تو ایک صرف اپنا جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کبا سفید یا بس نہیں ماننی تو کوئی نہ کوئی ہیلا نکال لے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کا جواب بھی ایک اور رنگ میں دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایسا تو معاہدہ کوئی نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی ہم پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ انہی پر ایک سوال اللہ پاک نے اٹھا دیا۔ وہ سوال یہ اٹھایا کہ چلو تمہاری بات ہی تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایسا معجزہ پیش کرنے والے کو نبی مانا جائے، لیکن تم بتاؤ کہ تمہارے سامنے نبیوں نے ایسا معجزہ بھی پیش کیا، تم نے پھر بھی ان کو نہیں مانا، بلکہ نہ ماننا تو الگ بات، تم نے ان کو قتل کیا۔ پھر وہ کیوں کیا تم نے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ معجزہ پیش کر دینے والا ہم اس کو نبی تسلیم کر لیتے ہیں، تو سابق انبیاء علیہ السلام کو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ علماء نے لکھا حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی عراق کے کسی علاقے میں آئے جس کو بعل بکہ کہا جاتا ہے۔ بعل اصل میں بت کا نام ہے اور بکہ اس شہر کے بانی کا نام ہے، اس کے نام پر دونوں کو ملا کے شہر کا نام رکھا گیا۔ اب وہاں کے لوگ بعل کی عبادت کرتے تھے، اس کے لیے قربانی کرتے تھے، اس کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، بت کے نام پہ نذرانے پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، سنت کی دعوت دی، اپنی نبوت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی، تو یہودی مخالف ہو گئے۔ انہی یہودیوں نے ان کی مخالفت کی، ان کو اذیتیں دی، ستایا، تنگ کیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی الیاس علیہ السلام نے کہا کہ چلو ایک قربانی، ایک بیل تم بعل کے نام کا قربان کرو، ایک بیل میں اللہ کے نام کا قربان کرتا ہوں، اور میدان میں رکھ دیتے ہیں، لگ پتہ جائے گا کس کا قبول ہوتا ہے کس کا مردود ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے قربانی پیش کی، اخلاص والی قربانی تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، حلال تھی، آسمان سے آگ آئی اس کو اٹھا کے لے گئی۔ ان کی قربانی بعل کے نام کی ہوئی غلط تھی، بت کے نام کی تھی، شرکیہ تھی، اخلاص نہیں تھا، وہ مردود ہو گئی، وہی پڑی رہ گئی۔ یہ کھلی نشانی اور کھلا معجزہ دیکھ کر بھی ان یہودیوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت کی، حتیٰ کہ ان کو اتنا ستایا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اللہ پاک انہی یہودیوں سے سوال کرتے ہیں، پھر بتاؤ تم نے پہلے نبیوں کے ساتھ یہ معجزہ پیش کر دینے کے باوجود بھی کیوں مخالفت کی اور کیوں ان کو قتل کیا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین قالوا، یہ کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے معاہدہ کیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی ایسے رسول پہ ایمان نہ لائیں حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے قربانی پیش کرے، تأکلہ النار، اور اس قربانی کو آگ کھا جائے، پھر ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ہم ایمان نہیں لاتے۔ اب آپ اس کا جواب اللہ پاک کی طرف سے سنیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ پوچھئے، آپ ان سے یہ کہیے قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے، بہت سارے رسول آئے، بالبینات، انہوں نے اور بھی بہت سارے واضح دلائل پیش کیے، اور اللہ کا ہر نبی کھلی دلیل کے ساتھ آتا ہے۔ اور یاد رکھیں دلیل کے میدان میں کافر نہ پہلے مقابلہ کر سکا ایمان والوں کا، نہ آج کر پا رہا ہے۔ دلیل کے میدان میں فیل ہے، طاقت استعمال کر لے گا، سیاسی حربے داؤ پیچ استعمال کر لے گا، مال و دولت خرچ کر کے اپنی آواز اٹھا لے گا، لیکن جہاں بیٹھ کے دلیل کی بات آئے گی وہاں کافر یہودی ٹھوس ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی تمہارے پاس کھلے دلائل لے کر آئے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی قربانی بھی پیش کی انہوں نے،
اور تمہارے سامنے آگ ان کی قربانی اٹھا کے لے گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ بات اللہ نے کہی اور ہم ایسی نشانی کے بعد ایمان لائیں گے، تو پھر ایسے نبیوں کو تم نے کیوں شہید کیا؟ پھر ان کو کیوں مخالفت کی تم نے؟ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، میرے محبوب اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے، آپ کی بات نہیں مانتے، تو پریشان نہ ہو، تنگ دل نہ ہو۔ یہ آپ کو ستاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول تشریف لائے، لوگوں نے ان کو ستایا، لوگوں نے ان کو نہیں مانا، لوگوں نے ان کی تکذیب کی، لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ اگر آپ کے ساتھ یہ رویہ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہاں ذرا غور فرمائیں، اللہ پاک نے یہ فرمایا رسول من قبلک، آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے، لیکن آپ کے بعد کا ذکر نہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ پاک یوں بھی فرماتے کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، آپ کے بعد جو آئیں گے ان کو بھی جھٹلایا جائے گا۔ لیکن بعد کا ذکر نہ کر کے اللہ پاک نے گویا اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو رسول گزرے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے، لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تکذیب کی، نہیں مانا، ستایا، حالانکہ وہ رسول بھی جاؤ بالبینات، واضح دلائل لے کر آئے، کھلی اور روشن دلیلیں۔ علماء نے لکھا بینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو روز روشن کی طرح واضح ہو۔ ایسے کھلے معجزات، دلائل اور بہترین عقلی نقلی چیزیں اللہ کے نبی ان کے پاس لے کر آئے۔ والزبر، صحیفے بھی لے کر آئے۔ زبور کی جمع ہے، زبور کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ اللہ کے نبی لکھے ہوئے صحیفے ان کے پاس لے کر آئے۔ والکتاب المنیر، روشن کتابیں لے کر آئے، لیکن لوگوں نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا، ستایا، تنگ کیا۔ تو اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں تو آپ بالکل دلگیر نہ ہوں، بالکل پریشان نہ ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اللہ پہ بہت اعتماد رکھتے، بڑا ہی بھروسہ رکھتے، بڑی محبت رکھتے، لیکن قربان جائیں آپ کی عظمتوں کے۔ دنیا میں کوئی پریشان ہوتا ہے، ماں باپ تسلی دیتے، دوست احباب تسلی دیتے، کوئی پریشان ہوتا ہے استاد کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس کے بیوی بچے اس کو تسلی دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی عظمتیں دیکھیں، آپ کبھی دل گرفتہ، کبھی پریشان ہوتے تو اللہ تسلی کے لیے قرآن کی آیات نازل فرماتے، اللہ پاک خود تسلی دیتے ہیں، میرے محبوب پریشان نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی دین کی محنت کرنے والے، دین کا کام کرنے والوں کو آج بھی لوگ ستاتے ہیں۔ انبیاء کے برسا علماء کی آج بھی مخالفت ہوتی ہے، تو آج دین کا کام کرنے والوں کو بھی اللہ کے نبیوں کی طرح بڑا سینہ کرنا چاہیے اور کسی ستانے والے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مخالفت کرنے والوں کی مخالفت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو سیدھے راستے کے نشانات ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، اور جو حق کا، دین کا کام کریں گے،
اللہ کے نبیوں والا کام کریں گے ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں آئیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی مشن کے لیے بھی قبول فرمائے اور ان رکاوٹوں کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم